اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک وما نتنزل اور ہم نہیں اترتے الا مگر بامر ربک، یہ بند کر دیکھ، مگر آپ کے رب کے حکم سے، لہو اسی کا ہے، ما بین ایدینا جو کچھ ہمارے آگے ہیں، وما خلفنا اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہیں، وما بین ذالک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وما کان ربک اور نہیں ہے آپ کا رب نسیہ بھولنے والا، رب السماوات رب ہے آسمانوں کا، والارض زمین کا، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ اور تم اس کی عبادت کرو، واصطبر اور جمے رہو، لعبادتہ اس کی عبادت کے لیے، حل کیا تعلم آپ جانتے ہو، لہو اس اللہ کا، سمیعاً کوئی ہم نام، ویقول الانسان اور کہتا ہے انسان کہ اذا کیا جب ما مت میں مر جاؤں، لسوف البتہ قریب اخرجو میں نکالا جاؤں گا، حیا زندہ، اولا یذکر الانسان کیا یاد نہیں ہے انسان کو، انا خلقناہ کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، ولم یکو اور نہیں تھا وہ شیئا کچھ بھی، فوربک بس آپ کی رب کی قسم، لنحشرنہم ہم ضرور بضرور ان کو جمع کریں گے، والشیاطین اور شیاطین کو بھی، ثم پھر لنحضرنہم ہم ضرور بضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم جہنم کے ارد گرد، جثیاً گھٹنوں کے بل، ثم پھر لننزعن ہم نکالیں گے، کھینچیں گے نکال لیں گے، من کل شیعۃ ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے، ایہم جو ان میں سے، اشد سخت ہے، علی الرحمن رحمان پر، عتیاً سرکشی میں، نافرمانی میں، ثم پھر لنحن البتہ ہم اعلم خوب جانتے ہیں، بالذین ان کو ان لوگوں کو، ہم جو اولا زیادہ حقدار ہیں، بہا اس جہنم کے، صلیاً داخلے ہونے کے اعتبار سے، داخلے ہونے میں، وَإِن نہیں ہے منکم تم میں سے کوئی، الا مگر واردھا وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، کان ہے، علی ربک آپ کے رب پر، حتماً لازم، مقضیاً طے شدہ، ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے، الذین ان کو، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذر اور چھوڑ دیں گے، الظالمین ظلم کرنے والوں کو، فیہا اس جہنم میں، جثیاً گھٹنوں کے بل، وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری نشانیاں، بینات واضح، قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان سے کہتے ہیں، آمنوا جو ایمان لا چکے، ای الفریقین دو فریقوں میں سے کون سا، خیر بہتر ہے، مقاماً مقام کے اعتبار سے، واحسن اور خوبصورت ہے، ندیاً مجلس کے اعتبار سے، وکم اور کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کی ہے، قبل ان سے پہلے، من قرن بستیہ، ہم وہ، احسن زیادہ خوبصورت، آثاثاً ساز و سامان کے اعتبار سے، ورئیاً اور نمود و نمائش کے اعتبار سے، منظر کے اعتبار سے، قل آپ کہہ دیجئے، من کانا جو ہو، فی الضلالۃ گمراہی میں، فلیم گرد نہیں، کہاں سے،
فلیمدد، بس بڑھا دے گا، لہو اس کے لیے الرحمن مدن بڑھانا، حتی یہاں تک اذا جب رأو وہ دیکھیں گے، ما یوعدون وہ جو جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ان کے ساتھ، اما العذاب یا تو عذاب، اما الساعہ اور یا قیامت، وسیعلمون وسن قریب جان لیں گے، من ہوا کون ہے، شر مکانہ برا جگہ کے اعتبار سے، اضعف جندہ اور کون ہے زیادہ کمزور لشکر کے اعتبار سے، ویزید اور بڑھاتا ہے اللہ الذین ان کو اہتدوا جنہوں نے ہدایت حاصل کیا، ہدن ہدایت میں بڑھاتا ہے، والباقیات الصالحات والباقیات اور باقی رہنے والے الصالحات نیک اعمال، خیر بہتر ہے، عند ربک آپ کے رب کے ہاں، ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہے، مردن لوٹنے کے اعتبار سے، افرأیت الذی کہ بس آپ نے دیکھا اس شخص کو، کفر جس نے کفر کیا بآیاتنا ہماری نشانیوں کا، وقال اور کہا اس نے لأوتین کہ البتہ ضرور بضرور دیا جائے گا مجھے، مال و ولدن اور اولاد، اطلع الغیب کیا اس نے جھانکا ہے غیب پر، ام یا اتخذ اس نے بنایا ہے عند الرحمن کے ہاں عہد، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھیں گے، ما جو یقول وہ کہتا ہے، ونمد لہ اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے، من العذاب عذاب میں مدن بڑھانا، ونرثہ اور ہم وارث بنیں گے، ما یقول اس چیز کا جو کہتا ہے وہ یأتینا آئے گا ہمارے پاس، فردن اکیلا، واتخذوا اور انہوں نے بنائے ہیں، من دون اللہ اللہ کے ورے، آلہۃ معبود، لیکونوا تاکہ ہو جائے، لہم ان کے لیے عزت کا باعث، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بس ان قریب انکار کریں گے وہ، بعبادت ان کی عبادت کا، ویکونون اور ہو جائیں گے وہ، علیہم ان کے خلاف، یعنی ان پر ضد میں یعنی ان کے خلاف ہو جائے گے، الم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہے، الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، تعزهم تعز جو ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا، فلا تعجل بس آپ نہ جلدی کیجیے علیہم ان پر، انما پختہ بات ہے، نعد لهم عدا ہم گنتی کرتے ہیں ان کو گنتی کرنا، یوم جس دن، نحشر ہم جمع کریں گے، المتقین پرہیزگاروں کو، الی الرحمن رحمان کی طرف، وفدن وفد کی شکل میں، وفد بنا کر، ونسوق اور ہم ہانکیں گے، المجرمین مجرموں کو، الی جہنم کی طرف، وردن پیاسے، لا یملکون نہیں وہ مالک ہوں گے، الشفاعت سفارش کے، الا مگر من وہ، اتخذ جس نے بنایا، عند الرحمن رحمان کے پاس، عہد وقالوا اور کہا انہوں نے، اتخذ الرحمن بنایا ہے رحمان نے، ولدن بیٹا یا ولدن اولاد، لقد تحقیق جئتم تم آئے ہو، شیئا ادا ایک بہت بری چیز کے پاس، تکاد السماوات ان قریب ہے کہ پھٹ جائے، یتفطرن منہ توقیتاً قریب کہ آسمان یتفطرن منہ پھٹ جائے اس بات کی وجہ سے، وتنشق الارض اور اسی طرح شق ہو جائے پھٹ جائے زمین، وتخر الجبال اور گھر جائے پہاڑ، حدن ریزہ ریزہ ہو کر ڈھا کر، ان دعوا یہ کہ انہوں نے پکارا ہے، للرحمن رحمان کے لیے، ولدن بیٹا یا اولاد، وما ينبغي اور نہیں یہ مناسب، للرحمن رحمان کے لیے، ان يتخذ کہ وہ بنا دے، ولدن اولاد، ان کل
نہیں ہے سب کے سب، من فی السماوات، وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، الا مگر آت الرحمن، وہ سب مخلوق آنے والے رحمان کے پاس عبدن، بندہ بن کر، لقد تحقیق احصاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کیا ہے، وعدہم عد، اور ان کی اچھی طرح گنتی کی ہے، وکلہم، اور وہ سب کے سب آتی ہی آنے والے اللہ کے پاس یوم القیامت، قیامت والے دن، فردن، اکیلے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لا چکے، وعملوا، اور عمل کی، الصالحات، نیک، سیجعل، بس عنقریب بنائے گا، لہم، ان کے لیے، الرحمن، رحمان، ودن، محبت، دوستی، محبت، فإنما، پختہ بات ہے، یسرناہ، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اس قرآن کو، بلسانک، آپ کی زبان پر، لتبشرا، تاکہ آپ خوشخبری سنا دیں، بھی، اس کے ذریعے سے، المتقین، پرہیزگاروں کو، وتنذرا، اور تاکہ ڈرا دیں آپ، بھی، اس کے ذریعے سے، قوما، ایک ایسی قوم کو، لدن، جو جھگڑالو ہے، وکم، اور کتنی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کی ہے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، بستیاں، حل، کیا، تو حصو، آپ محسوس کرتے ہیں، مینو، ان میں سے، من احد، کسی ایک کو، او، یا تسمع، آپ سنتے ہیں، لہم، ان کے لیے، رکزن، پاؤں کی آہٹ، وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ یہ جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وحی لے کر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ آتا تھا، انس حاصل ہوتا تھا، اللہ کا کلام آ رہا ہے، فرشتہ آ رہا ہے، سمجھ آ کہ نہیں ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ آپ جتنا آتے ہیں نا، اس سے زیادہ آ جایا کریں، زیادہ آیا کریں، مجھے مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں اتر سکتے، جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ جاؤ وہی لے کر جاؤ تو ہم آتے ہیں، اللہ کہتا ہے جاؤ زمین میں، ہم آتے ہیں، وگرنہ نہیں آ سکتے ہم۔ لہو ما بین ایدینا، ہمارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہمارے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ اللہ کا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ انسان، مخلوق انسان کتنا ہی اونچی درجے کا کیوں نہ ہو، وہ بھول سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کسی کا اونچا درجہ نہیں ہے نا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، ایک دفعہ ظہر کی نماز 4 رکعتیں کے بجائے 4 رکعتیں کو 2 رکعتیں پڑھائی، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر بھی موجود ہے، ابوبکر موجود ہے، کسی نے لقمہ نہیں دیا، ہو سکتا ہے نماز میں تبدیلی آ گئی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو ذوالیدین ایک صاحب تھے، ذوالیدین، میں نے آپ کو پہلے بتایا، 2 ہاتھوں والے، لام لام ہاتھوں، اس وجہ سے ان کو ذوالیدین بھی کہتے تھے، ذوالشمالین بھی کہتے تھے، خرباق ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیت، اے رسول اللہ، نماز میں کمی کی گئی وہی کے ذریعے سے، آپ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، ارے کچھ تو ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالیدین، ذوالیدین نے سچ کہا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں جی۔
وہ 2 رکعتیں اور پڑھائی. فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فذکرون، میں بشر ہوں، میں بھی بھولتا ہوں تم بھولتے، مجھے یاد دلا دی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں پہلا قاعدہ چھوڑ دیا. سمجھ آ رہی؟ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں بتانا، فنسی ولم نجد لہو عزما، بھول گئے وہ، ہم نے ان کے لیے پختگی نہیں پائی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن وما کان ربک نسیٰ، رب نہیں بھولتا، رب بھول نہیں سکتا. آدم علیہ السلام بھول گئے، درخت سے منع فرمایا تھا، اس لیے فرماتے اول الناس اول ناس، کیا کہا جاتا ہے؟ اول الناس اول ناس، انسان میں سے سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بھولنے والا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبد، بس اسی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر جمع رہو. حل تعلم له سمیع، کہ تم اللہ کا سمیع جانتے ہو؟ سمیع کسے کہتے ہیں؟ ہم نام بتائے نا. اللہ کا کوئی ہم نام ہے؟ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے. یہ اللہ کا جو لفظ اللہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، باقی صفات نام ہے. 99 تو مشہور ہے، 99 نہیں 5000 نام ہے اللہ کے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. تو اللہ کسی کا نام نہیں، اللہ کا کوئی ہم نام نہیں، اس کا نام اللہ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو پھر مجھے نکالا جائے گا زندہ؟ پہلی بات گزر چکی ہے. مَن يُحْيِي اللَّهُ مَا وَهِيَ رَمِيمٌ، ریزہ ریزہ ہو جائے ہڈی ہے، کون ان کو زندہ کرے گا؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو فرماتے اللہ تعالیٰ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا؟ ولم یک شیئا، وہ کچھ بھی نہ تھا. تو اس وقت ہم زندہ کر سکتے تھے، اب نہیں کر سکتے. جی تو اس کی بیوقوفی ہے. پہلی دفعہ زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ زندہ کرنا تو مشکل نہیں. گھر کو پہلے بنانا نقشے کے بغیر مشکل ہوتا ہے، جب ایک دفعہ گھر بن جائے پھر اس کو گرا کے اس طرح بنانا تو مشکل نہیں. فوربک، بس آپ کی رب کی قسم، لنحشرنہم والشیاطین، ہم ضرور ان کو بھی جمع کریں گے اور شیطان ان کو بھی. ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو سب کو ضرور حاضر کریں گے. حول جہنم عتیہ، جہنم کے ارد گرد. جسیہ، جاسی کی جمع، جسیہ جمع کس کی؟ جاسی. گھٹنوں کے بعد جیسے تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، ان کو بھی جمع کریں گے، اور جنہوں نے ان کو گمراہ کیا شیاطین، ان کو ساتھ جمع کریں گے، ان کو بھی ساتھ. وہ کہیں گے دیکھو ان کو، ان کی باتیں تم مانتے تھے، ٹھیک ہے، اب ان کو بھی اپنے ساتھ ہی دیکھو گے تم، یہ بھی جہنم میں تمہارے ساتھ ہی جلیں گے، ان کو بھی تمہارے ساتھ ہی عذاب ہوگا. تو گھٹنوں کے بل انتہائی عاجزی کی حالت ہے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم نکالیں گے ہر گروہ میں، ہر امت میں اس کو جو رحمان پر زیادہ سخت ہے. کس میں؟ نافرمانی میں، سرکشی میں.
اس وقت کہیں گے اب تو کر سرکش، اب کتنا زور ہے تجھ میں، اب دیکھا اپنا زور، پتہ چل جائے گا تیرا انی دیا، اب جو کرنا کر۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی ثم نحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو زیادہ حقدار ہے داخلے کی جانب، صلیہ، صلا یصلا کا معنی داخل ہونا۔ فَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک مگر جہنم میں داخل ہونے والا ہوگا۔ جو بھی شخص جو ہے نا، کوئی بھی شخص، انسان، چاہے کافر ہو یا مومن ہو، وہ پل صراط پر ضرور گزرے گا، گزر کر جائے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے احد من السیف وادق من الشعرہ، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہر کسی نے اس پر گزرنا ہوگا، اس پر گزر کر، وہ پل ہے، آپ جا سکیں گے جنت میں، اور یہ پل جہنم کے اوپر ہے، اس پر گزر کر جنت میں جانا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کوئی تو ہوگا جو تیز رفتار پرندے کی طرح اڑ کر جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح اس پر جائے گا، کوئی تیز رفتار اونٹ کی طرح جائے گا، کوئی آہستہ آہستہ جائے گا۔ یہ قربانی کے جانور جو ہے بھی وہاں پہ سواری کا کام دیں گے، جن کی ہم قربانی کرتے ہیں عید کے موقع پر۔ اچھے جانور کی قربانی کرنی چاہیے جو سواری کا کام دیں، اپنے اعمال کی قوت کے اعتبار سے، جتنے اعمال میں طاقت ہوگی، جتنے اعمال وزنی ہوں گے، اس اعتبار سے سپیڈ ہوگی، سپیڈو لگا ہوگا اعمال کا پچو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور جو کافر ہوگا وہ فوراً گر جائے گا، قدم رکھتے ہی اس پہ کیسے جائیں گے؟ جو تلوار سے زیادہ تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، اس پر تو اللہ ہی گزار سکتا ہے، وہ فوراً پاؤں رکھتے ہی نیچے گر جائیں گے جہنم۔ اور پھر اس پر گزر کر ایک اور پل سے گزرنا ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے۔ وہ ایسا پل ہوگا جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو انسان کے دلوں کے اندر دنیا میں کھوٹ، کدورت، کینہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو نکال دے گا، تو وہاں پر نکل کر پھر جنت میں جائیں گے نا، تو دل صاف ہوں گے ایک دوسرے کے بارے میں، دنیا میں جو کینہ وغیرہ تھا وہ نکل جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، غل نکال دیں گے ہم۔ تو فرمایا کہ یہ ہوگا، کان علی ربک حتما مقضی، یہ ہے آپ کے رب کے ذمے لازم اور طے شدہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم جان دیں گے ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذر الظالمین فیہا جثیا، چھوڑ دیں گے ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل، یعنی آپ کو پتہ ہے گر جائیں گے وہ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری نشانی واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، دو فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، اور کون خوبصورت ہے
مجلس کے اعتبار سے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا کون بہتر ہے، کس کی مجلس بھری ہوئی ہے، ہر وقت ان کی مجلس بھری رہتی تھی، سردار ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، امیر لوگ ان کی مجلس میں ہوتے تھے۔ یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر بلال ہے۔ یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر عمار ہے، غلام، بلال بھی غلام آزاد کر، یاسر بھی غلام۔ کون ہے؟ خباب بن الارت ہے، غلام۔ کوئی مالی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ان کی مسجد بھری رہتی تھی، سردار، بڑے بڑے لوگ دنیاوی اعتبار سے بیٹھتے ہوتے تھے، تو کہتے تھے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بتائیں کس کی مجلس بہتر ہے، بھری ہوئی ہے، خوبصورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ کتنی بستی ہم نے ہلاک کی جو زیادہ خوبصورت تھی، اثاثاً ساز و سامان کے اعتبار سے، ورئیاً نمود و نمائش منظر کے اعتبار سے ان سے زیادہ ہٹے کٹھے تھے، طاقتور، خوبصورت تھے، لامے تڑانگے تھے، اور مجلس سے بھری ہوئی تھی، اولاد لا تعداد۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا کریں۔ دنیا میں تو فیصلہ نہیں، دنیا کے مجلس کا دنیا کے مجلس کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہوگا آخرت کی مجلس کے اعتبار سے۔ وہاں پر کس کی مجلس خوبصورت ہے، کس کی نہیں، وہ کامیاب ہوگا جس کی مجلس وہاں پر خوبصورت ہوگی، بھری ہوئی ہوگی۔ قل من کان فی الضلالہ، آپ کہہ دیں جو گمراہی میں فلیمدد، بس اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں معیار نہیں ہے، دنیا کی وجہ سے فیصلہ نہیں۔ حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، یا تو عذاب اور یا قیامت، فسیعلمون، بس ان قریب وہ جان لیں گے، من هو شر مکان، کون ہے بدتر جگہ کے اعتبار سے اور کون ہے کمزور لشکر۔ اب تو کہتے ہیں نا ہماری مجلس بھری ہوئی، ہمارے پاس بندے زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہے، لشکر بڑا ہے، تو وہاں پر پھر پتہ چلے گا کس کا لشکر بڑا ہے، کس کی مجلس خوبصورت ہے، بہتر ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ بڑھائے گا ان کو جنہوں نے ہدایت اختیار کی، ہدایت میں، اور جو ہدایت کا متمنی ہوتا ہے، ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ہدایت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت طلب کریں۔ تو روزانہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ، اے اللہ اس کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، مجھے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہدایت بڑھاتے، اور ہدایت پر بڑھاتے، تو دعا مانگا کر روزانہ ہر نماز کے بعد۔ فرمایا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں والباقیات الصالحات سے کیا مراد ہے۔ خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے آپ کے رب کے بدلے کے اعتبار سے، وخیر مرد، اور بہتر ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو، کفر، جس نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کا، وقال، اس نے کہا لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد۔
عاص بن وائل ایک شخص تھا، بڑا کٹر قسم کا مشرک تھا، بڑا سخت قسم دشمن تھا. یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا والد تھا. اسی نے کہا تھا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ انتقال ہوا تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، نسل ختم ہو گئی، اب نسل آگے نہیں چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، حوض کوثر. فصل لربک، اپنے نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ نہیں، آپ مقطوع النسل نہیں، آپ کا دشمن مقطوع النسل ہوگا، اس کی نسل کٹ گئی. تو اس سے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خریدا تھا، یا کچھ کام کیا اس کے ساتھ کام کیا، تو حساب بنا تھا. تو خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مانگا کہ مجھے حساب دو. اٹال مٹول کرتا رہا. انہوں نے کہا حساب دو ورنہ تو قیامت والے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا اس کا. تو کہنے کا اچھا قیامت آئے گی، اچھا تو ٹھیک ہے، پھر قیامت والے دن مجھ سے لے لینا، ابھی نہیں ملے گا. اور کہا کہ قیامت میں بھی مجھے ملے گا مال اولاد، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں دیا ہے نا، قیامت میں مجھے دے گا. قیامت میں مجھے اس دنیا میں مجھے دیا، قیامت میں بھی سب کچھ مجھے دے گا. اگر میں اللہ کا محبوب نہ ہوتا، اللہ کو پسند نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں نہ دیتا. اس دنیا میں دیا ہے تو قیامت والے دن بھی سب کچھ دے گا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اطلع الغیب اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ اطلع، یہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام. تو ایک حمزہ کو کیا کر دیا؟ درجہ کلام میں آنے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ دوسرے حمزے کو حذف کر دیا. جو اطلاع کا حمزہ تھا اپنا، کیا اس نے جھانکا ہے غیب پر اطلاع پائی ہے اس نے؟ یہ باتیں کر رہا ہے کہ مجھے ادھر پہ ملے گا. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس سے رحمان کے پاس کوئی عہد بنا ہے، وعدہ بنا ہے پہلے سے کہ اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے رحمان کا. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، بس ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اس کے لیے اور عذاب کیا کریں گے؟ بڑھائیں گے. اچھا، بعض لوگ کو عاص بن وائل کا نام بتایا، بعض لوگ ابو جہل کا نام بھی بتاتے ہیں تفسیروں میں، ٹھیک ہے، بعض اور نام بھی ہے. خیر بہرحال، تو فرمایا وَنَرِثُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہم اس کا وارث بنیں گے جو وہ کہتے ہیں، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا. یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے مال ملے گا، یہ جو مال پر اس کو گھمنڈ ہے، اولاد پر، اس کا وارث ہم بنیں گے، یہ ہمیں ملے گا. سمجھ آ گئی؟ اس سے رہ جائے گا ادھر. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے معبود بنایا اللہ کے ورے تاکہ ان کے لیے عزت کا باعث بن جائے. سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویقولون علیہم ضدا، یہ ہو جائیں گے، ان کی انکار کریں گے ان کی عبادت کا، ان کے خلاف ہو جائیں گے.
جن کی بھی عبادت کی ہے، عیسیٰ کی، عزیر کی، فرشتوں کی، سمجھ آ گئی، وہ تو ویسے انکار کریں گے، اور ان کے لیے اور جو شیاطین کی عبادت کی وہ بھی انکار کریں گے۔ شیطان کا لیکچر آپ لوگوں نے پڑھ لی سورہ ابراہیم، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو وہ بھی انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے، کوئی عبادت نہیں کی انہوں نے ہمارے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا ہے کافروں پر جو ان کو ابھارتے ہیں، برانگیختہ کر ابھارتے ہیں گناہوں پر، سمجھ آ گئی؟ لیکن وہ صرف سبز باغ دکھاتے، ترغیب دیتے، زور نہیں چلتا، زور نہیں ہے، طاقت غلبہ نہیں ہے، بس صرف ترغیب ہے بس، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ فلا تعجل علیہم، بس آپ ان پر جلدی نہ کیجیے، انما نعد لهم عدا، سوائے اس کی ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفدن، وفد کی شکل میں۔ وفد ہوتا ہے نا، کسی علاقے کا وفد، کسی حکومت کا وفد آتا ہے تو اس کا اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، سرخ کارپٹ بچھاتے ہیں۔ تو فرمایا متقین کو اس طرح رحمان کی طرف وفد کی شکل میں عزت کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم ہانکیں گے جہنم کی طرف پیاسے، وارد کی جمع ہے پیاسے، پیاسے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، ہنکایا جائے گا ان کو پیچھے سے، ہانک کے لے جایا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعہ، نہیں وہ سفارش کے مالک ہوں گے مگر وہ جس نے رحمان کی طرف، رحمان کے پاس کیا کیا ہو، عہد بنایا ہو۔ ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے، رحمان کی اجازت سے سفارش ہوگی، فرشتے بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، لیکن جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، نصوص میں آیا، وہ کر سکیں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا انہوں نے کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ رحمان کی اولاد عیسیٰ کو، یہودی عزیر کو، مشرکین فرشتوں کو۔ لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم بہت بری چیز کے پاس آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، ان قریب اتنی بری بات ہے، یہ اتنی بری بات ہے کہ ان قریب اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائیں گے۔ وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے گی۔ وتخر الجبال هدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں گے۔ اتنی سخت بات ہے۔ رحمان کی اگر اولاد ہے تو پھر رحمان کی بیگم بھی ہونی چاہیے، اور پھر ملاپ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ رحمان نے بیوی بنائی ہے نہ اولاد، کتنی خطرناک بات ہے۔ فَمَنْ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے پکاری اولاد۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ اولاد بنائے، رحمان کو ضرورت کیا ہے؟ پہلی بات ہو چکی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے۔ ان کلو من فی السماوات، نہیں ہے، ان بار نہیں ہے، سب جو آسمان میں جو زمین میں، مگر الرحمان کے پاس آئیں گے عبداً، بندہ بن کر۔ لقد احصاهم وعدهم، اور تحقیق شمار کیا اس کو، ان کو رحمان نے ان کو گنتی کی اچھی طرح ان کی۔ وکل آتی یوم القیامت فرد، اور سب کے سب اکیلے آئیں گے۔ یہاں پر جو پروٹوکول ہے، ہٹو بٹو ہیں، خدم حشم ہے، سمجھا کوئی جا رہا ہے، کسی نے جو ہے نا
اس کا کیا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کیا اٹھایا ہوتا ہے، کسی نے کیا سامان اٹھایا ہوا، کسی نے اس کی نسوار اٹھائی ہوئی، کسی نے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے اس کی آئس کریم اٹھائی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ کچھ وہاں پر نہیں ہو، اکیلا آئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور نیک عمل کر چکے، رحمان ان کے لیے ود بنائے گا، دوستی محبت. یہ دوستی محبت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ جو ہے نا ان کو دوست بنائے گا، اللہ کی دوستی مراد ہو. رحمان کے ساتھ دوستی قائم ہو جائے گی، اور دوستی سے مراد ان کی آپس کی دوستی بھی مراد ہو سکتی ہے. آپس میں محبت الفت دوستی قائم کر دیں گے مسلمانوں کے آپس میں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا آپ کی زبان پر، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ متقین کو خوشخبری سنا دے اور ڈر سنا دے جھگڑالو قوم، قوم لُدَّ، جھگڑالو قوم. آسان ہے، کتنا آسان ہے، دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں زبان سے، خود بخود زبان پہ آ رہا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کو یاد کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد کے لیے آسان کر دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی بستی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا آپ میں سے کسی ایک کو محسوس کر رہے ہیں؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا کسی کے پاؤں کی آہٹ آپ سن رہے ہیں؟ ہے کوئی بندہ یا بندے دا پت، ہے کوئی؟ اب آنکھیں نکال لو، سادے کا مجھے آنکھیں نکال لے میرے پاس، ڈر رہا، آنکھیں کیوں نکال رہے آپ جی؟ اس کو اچھی طرح نیند آئی ہوئی بالکل فل، آنکھیں مجھ میں نکال رہا ہے. یہ دیکھو سمجھ آگے کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ. کتنے پرچیاں جی؟ وہ چول جو ہے تو گھر رہ گئی، وہ میں نے کہا تھا لینا.